बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज कल एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत में NRO के चर्चे हैं और इसका जिक्र इस बार कोई और नहीं, खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब करते दिखाई दे रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा और इससे पहले भी उनकी तरफ से बयान आया था कि जो फैटफ समेत जो अहम कौमी इशूज़ पर होने वाली कानून साजी है, उसमें जो ताउन है अपोजिशन का, उसको मशरूत किया जा रहा है एक NRO से कि अपोजिशन ये चाहती है कि उनके जो केसेस हैं उस पर कहीं ना कहीं उनके साथ कोई मामलात तय कर लिए जाएं, तो उसके बाद वो इन मामलात पर कानून साजी पर भी हुकूमत का साथ देंगे। ये तासुर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। आज उनके इस दावे को अपोजिशन की दोनों जमातों ने रद्द किया, इसकी तरदीद की, इस पर रद्द-ए-अमल आया दोनों जमातों की तरफ से, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। एक तो इस पर बात होगी और दूसरा बड़ा अहम मामला जो कि अपोजिशन का हम ईद से पहले से सुनते आ रहे हैं कि ईद के बाद एक वाज़े लाया अमल जो है वो बनाएंगे, एक APC होगी, तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी बैठेंगी और उसमें देखा जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ क्या करना है या हुकूमत को टफ टाइम किस तरीके से देना है। एक तरफ तो JUIF जो है मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, वो नाराज़ है, दोनों बड़ी जमातों से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ कि जो अभी रिसेंटली लेजिस्लेशन के मामलात सामने आए हैं उस पर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। और दूसरी आज की खबर ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये देख रही है कि किस तरीके से इस APC को बुला लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से जो खामोशी है वो भी अभी किसी चीज़ को जाहिर नहीं होने दे रही। तो APC क्या बुला ली जाती है पीपल्स पार्टी की तरफ से और उसमें PMLN को मदऊ किया जाता है, ये कुछ इत्तलात हैं, इनमें कितनी सदाकत है, इस पर भी बात होगी। और तीसरा जो अहम टॉपिक है जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने, उनकी पूरी जमात ने, उनके वज़रा ने आकर बात भी की और अनाउंसमेंट हो गई हुकूमत की तरफ से कि लॉकडाउन जो है वो एक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। उस पर कुछ डॉक्टर्स के कंसर्न्स सामने आए हैं, उस पर भी बात करेंगे कि क्या ये दानिशमंदाना फ़ैसला है, क्योंकि अगर अभी भी आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में जाकर देखें तो यकदम आपको ऐसे लगेगा कि कोरोना जैसे ख़त्म हो गया है और लोगों की तरफ से जो बेएहतियाती है वो अपने अरूज पर देखी जा सकती है। तो क्या ये अक्लमंदाना फ़ैसला है यकदम इस तरीके से इस लॉकडाउन को ख़त्म कर देना? इन चीज़ों पर बात करेंगे। मुझे मलिका बुखारी साहिबा ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की MNA हैं। और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो तासुर इस हुकूमत की तरफ से और ख़ुद इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से, इस मुल्क के वज़ीर आज़म की तरफ से मिल रहा है कि कौमी मुफाद के मामलात में आप लोग इस हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उस पर ताउन को जो मशरूत किया जा रहा है कुछ और मामलात से, चाहे वो NAP के हैं या कोई और, इसमें कितनी सदाकत है? शुक्रिया सादिया। सबसे पहले तो मैं आपकी तवज्जो पिछले 2 सालों में होने वाले 2 बड़े वाकयात की तरफ दिलाऊंगा। पहला वाकया वो कि जब इस्लामाबाद के ऊपर एक मजहबी सियासी जमात वो यहाँ पर धरना देने के लिए आ पहुंचे और वो मौका था, एक ऐसा क्राइसिस का शिकार होने जा रहा था मुल्क, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब आगे बढ़े और उन्होंने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, बगैर किसी चीज से उसको मशरूत किया। और फिर जब पाक भारत कशीदगी आई तो उसमें भी हमने देखा कि अपोजिशन के जो पार्लिमानी रहनुमा थे उनको जो ब्रीफिंग्स दी गई और खुसूसन जो सबसे बड़ी ब्रीफिंग थी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की तरफ से दी गई। वज़ीर आज़म ने उसके अंदर शिरकत करने से इनकार कर दिया जब 2 ममालिक, न्यूक्लियर ममालिक के अंदर जंग का एक समा बन चुका था। तो अपोजिशन की तो एक हिस्ट्री है हमारे सामने मौजूद है जिसको छुपाया नहीं जा सकता कि उसने हमेशा कौमी मफाद जहां पर भी आया है उसने एक मुस्बत रोल प्ले किया है, एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। इन लेजिस्लेशंस हम सब जानते हैं कि ये आज पाकिस्तान को FATF के मामले में कटहरे में खड़ा किया गया है और उस में भारत और दीगर ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल हो। पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात हैं आने वाले वक्त में वो मजीद बढ़ें, लेकिन पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उसमें फिर एक दफा इसी हुकूमत के साथ बैठ के हमने कानून साजी जो की उसके अंदर जो नकाइस थे उसको हमने दूर किया। हम क्यों चाहेंगे
کہ قومی مفاد جہاں پر ہو اور پاکستان کے بہت کچھ ایٹ سٹیک ہو تو ہم کیوں چاہیں گے کہ اپنی انا کی خاطر خدا نہ خواستہ ہم پاکستان کو نقصان دیں. تو وزیر اعظم کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس پہ کوئی لے دے کی بات ہوئی ہے کہ جی گیو اینڈ ٹیک ہوگا, کوئی بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کیا گیا, ایسی کوئی چیز ہوئی ہے کہیں کسی میٹنگ میں ہوئی ہے, کسی ممبر کی طرف سے ہوئی ہے جو بار بار وزیر اعظم کو یہ بات کرنی پڑ رہی ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم کو یہ بات اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ ان کے پاس اس وقت ان کے جو بیانیہ ہے حکومت کا 2 سال گزرنے کے بعد ان کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کا مسلسل جو بیانیہ ہے وہ ہے NRO. اس کے علاوہ مہنگائی پر وہ بات کرتے نہیں, عوام کے ایشوز پر وہ بات کرتے نہیں. اپسوس کا ایک سروے سامنے آیا ہے 2 ہفتے قبل, ایک معتبر بین الاقوامی سروے کمپنی ہے, اور اس کے سروے کے مطابق 86% پاکستانی اس وقت بے روزگاری سے پریشان ہے, 83% پاکستانی اس وقت مہنگائی سے پریشان ہے. تو جو عوام کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر تو نہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ اس گفتگو میں یہ انگیج ہونا چاہتے ہیں. صرف ایک اپنی جو ووٹر بیس ایک جو شاید کوئی کا دکا رہ گئی ہے, اب تو خیر ان کے ممبران خود ٹی ویوں پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں, لیکن جو بھی ان کے ابھی بھی سمپتائزرز بچے کچھ بچ گئے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں NRO. جو لیجسلیشن سامنے لائے ان کے اندر کافی نقائص تھے, سلامتی کے حوالے سے نقائص تھے, وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارا فرض تھا. ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور پھر حکومت نے اور ہم نے بیٹھ کر اس کے اندر حکومت نے بیسیکلی ہماری امینڈمنٹس کو ایکسیپٹ کیا, اور اس سے وہ قوانین ہم سمجھتے ہیں کہ یہ FATF کے تحت ڈیڈ لائنز ہے 30 اگست تک ہم نے بہت سے قوانین بنانے ہیں. تو اس میں اگر حکومت کی جو بدنیتی ہمیں کہیں پر نظر آئی کہ ان قوانین کے اندر وہ کوئی ایسی چیز شامل کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے اپوزیشن کو یا فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کو ٹارگٹ کیا جائے, اس پر ہم انہیں کیونکہ یہ ایک دو شکوں پہ ایک دو چیزیں جو اس میں ایڈ کی گئیں اس پہ آپ لوگوں کا موقف آیا تھا کہ جو ہم سے بات ہوئی تھی, جو معاملات طے کیے گئے تھے وہ یہ نہیں تھے, بعد میں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ بل میں ایڈ کی گئیں. میں شائستہ صاحبہ کا موقف بھی اس پہ ذرا جان لوں کہ یہ کیوں NRO ایک بار پھر سے اتنا زیادہ اس کی بازگشت چل رہی ہے, وزیر اعظم صاحب کو بار بار یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے, اور کیا واقعی ایسے معاملات ہیں آپ کے علم میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ, آپ کے ساتھ, پوری اپوزیشن کے ساتھ جب حکومت کی کمیٹی کے لوگ بیٹھے تو کچھ معاملات طے ہوئے اور بعد میں اس پر یو ٹرن لیا گیا یا بعد میں اس میں کوئی ترامیم کر دی گئیں جو اپوزیشن کے علم میں نہیں تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعدیہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وائی وڈ اپوزیشن مانگے گی بھی کیوں NRO اور کس سے مانگے گی. بارہا دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ NRO کیوں مانگیں گے اور کس لیے مانگیں گے. دیکھیں ہمارے تو تمام پیپلز پارٹی کے بھی لوگ, خورشید شاہ صاحب کو دیکھ لیں وہ کب سے وہ ہے بند ہیں, مطلب زرداری صاحب, مطلب فریال تالپور, ہمارے تمام کیوں مانگنے سے زیادہ آپ نے کہا نا کس سے مانگیں گے, یہ بڑا ایک اہم بڑا زبردست قسم کا سوال ہے کہ کس سے. ہاں مطلب کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر سے جو ایک سلیکٹ ہو کے آئے ہوئے ان سے مانگیں گے, اور NRO کیوں مانگیں گے جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ نیب جو ہے, جو نیب کے چیئرمین صاحب ہیں وہ کس طرح مل کے حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں. تمام اپوزیشن اپنے کیسز بھگت رہی ہے. سعدیہ اب تو باہر ہی کوئی نہیں ہے, آپ آ کے تو دیکھیں فرنٹ بینچز یا جا کے آ چکے ہیں, کورٹ سے ریلیف ملی ہے یا وہ ان کے نام ہیں مزید وہ آ رہے ہیں. تو مطلب وائی وڈ وی گو. اور میں آپ کو بتاؤں جب بھی کوئی امینڈمنٹ آتی ہے نا سعدیہ, اس میں سے اگر 100 میں سے کچھ 4 لوگوں کو تو اس کا فائدہ ہوگا ہی نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی امینڈمنٹ آئے اور وہ کسی کو افیکٹ نہ کرے. تو جیسے ہی وہ کسی کو افیکٹ کرتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں اس پرسن اسپیسیفک ہے, حالانکہ ایسا کیس نہیں ہے. دیکھیں یہ FATF کی آڑ میں چور دروازے سے یہ وہ جو ہے اینٹی منی لانڈرنگ کا بل لا رہے تھے. مطلب دیکھیں اس چوری اس کو آپ اسمبلی میں لائیں, اس کو ڈسکس کریں اور اس کو پھر وہ پیش کریں کہ آپ اس کی آڑ میں آپ اور چوری کر رہے ہیں اور کالا اور اس سے زیادہ برا اور کالا قانون آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اور اس کے اوپر یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ بات جو مصطفیٰ نے کہی یہ بات اصل میں یہ کارکردگی دکھانے کو صفر ہے. آپ دیکھیں بے روزگاری, مہنگائی, لوگوں کی آہ و بقا, گورننس, آپ بات کریں اور اس پہ دیکھیں کہ کیا ہے. تو جب آپ ڈیلیور کرنے کو انکمپٹنس, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈائیورژن ہے,
اصل ایشوز جو ہیں ان پر جواب نہیں ہے اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ این آر او مانگا جا رہا ہے. میں ذرا ملیکا صاحبہ سے بھی جان لوں حکومتی موقف. جی جی, ہم تو بھگت رہے ہیں. nobody is asking for an NRO, right? Got your point. اب دونوں نے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی کہا اور شائستہ پرویز ملک صاحبہ نے بھی یہی بات کی ہے کہ کیونکہ حکومت کے پاس اپنی پرفارمنس دکھانے کو کچھ نہیں ہے اس لیے یہ این آر او کی بات کی جا رہی ہے. یہ حکومت یا وزیر اعظم صاحب کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ این آر او چاہ رہی ہے اور وہ بھی قومی مفاد کے جو معاملات ہیں اس پہ قانون سازی کے تعاون کے طور پہ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, تھینک یو ساتھی ہم تو پہلے سے بارہا کہتے رہے کہ یہ جو ہمارے اپوزیشن کے محترم رہنما ہیں یہ اپنی ساری سیاست احتساب کے بینر کے انڈر کرتے ہیں. یہ اپنی ساری سیاست نیب چیئرمین اور ان کے پاورز کے ارد گرد کرتے ہیں. یہ اپنی ساری سیاست اپنے ہی بنائے ہوئے پرانے کیسز کے اوپر کرتے ہیں جن کو یہ خود پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے کیونکہ یہ اداروں کے اوپر ہمیشہ پریشر ڈالتے تھے. انہوں نے ہمیشہ اداروں کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا. جب ہم نے ان سے پاکستان کی سلامتی کے لیے 3 قانونی مسودوں کے اوپر بات شروع کی, جو میوچل لیگل اسسٹنس کا بل تھا, جو ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ تھی, اور ایک UNSC کا بل تھا, تو انہوں نے ہمیں آرام سے کہا کہ ہمیشہ ہم ان ترامیم کو تبھی قبول کریں گے جب آپ ان کو نیب کے ساتھ منسلک یہ کہا, یہ باقاعدہ اپوزیشن کی طرف سے اس کمیٹی میں کہا, میٹنگ میں کہا گیا. ہمیں یہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے این آر او نہیں مانگا. ٹھیک, ایک مسودہ ہمارے سامنے ہے, ٹاک شوز پہ بھی چلا ہے, پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے. نیب کے قانون کے اندر 37 یا 38 شکیں ہیں, اس میں سے اباؤٹ 34 یا 35 میں یہ ترامیم چاہتے تھے. ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیں ایک جوائنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نیب کی ترامیم کا مسودہ پیش کیا. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ڈرافٹ جو ہے وہ رکھ دیا گیا کہ نیب میں یہ ترامیم کر دیں تو ہم یہ فیٹف والے معاملے پہ آپ کا ساتھ دے دیں گے. ایسا ہوا بالکل, بیکاز یہ پاکستان کی سلامتی کو انفارچونیٹلی نیب کی ترامیم کے ساتھ منسلک کر رہے تھے. تو انہوں نے ہم سے این آر او نہیں مانگا, انہوں نے این آر او پلس مانگا جو ان کو نہیں ملا. دیکھیے, ہم سب جانتے ہیں کہ این آر او جو ہے وہ ان لافل ڈکلیئر ہوا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ این آر او سے کس کو فائدہ ہوا, ہم سب جانتے ہیں این آر او کس نے دیا اور این آر او کی کیا تاریخ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ کے عزائم سے, آپ کے رویے سے لگتا ہے کہ آپ اپنی ساری سیاست کو, پاکستان کی سلامتی کو بھی انفارچونیٹلی, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑا نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر, کہ آپ اس کو بھی احتساب سے منسلک کرتے ہیں. اور یہ رویہ اچھا, یہ بات میں آپ کی مان بھی لوں, لیکن اس سے بڑھ کے اپوزیشن کے, پیپلز پارٹی کے ہوں یا PMLN کے لوگ ہوں, بہت سارے ہیں جن کو نیب نے گرفتار کیا, مقدمے چلے, ریفرنس بنے, بہت سارے ابھی بھی جیلوں میں ہوں گے. بٹ سوال یہ کہ کیا نیب آج تک کسی پر وہ جرم ثابت کر سکا؟ ان کے وکلا جاتے ہیں, وہ جرمانے کرا کے واپس آ جاتے ہیں, وہاں سے یا تو وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں یا پھر وہ ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں. ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ابھی بھی جو قوانین ہے ترمیم نہ بھی کریں تب بھی. ویری پرٹننٹ, اور آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں, انہوں نے کبھی بھی اداروں کو مضبوط نہیں کیا. آج تک نیب کے پاس وہ رولز نہیں ہیں اپنے قانون کے اندر جس کے تھرو وہ فنکشن کر سکے. اعلیٰ عدالت نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. انہوں نے نیب جیسے امپورٹنٹ ادارے کو, جو عوامی نمائندوں کا جمہوریت کے اندر احتساب کرتا ہے, اس کو کبھی مضبوط ہی نہیں کیا. کیسز تو بنائے ایک دوسرے کے اوپر, لیکن ان کو کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا. یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ یہی ان کا طرز سیاست ہے, یہی ان کا طرز بیانیہ ہے, اور اسی طرح سے اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آئے ہیں, ہم نے صرف ایک کام کیا ہے, ہم نے ادارے سے جو پریشر ہے اس سے اجتناب کر لیا ہے. ہم نیب کو کہتے ہیں آپ عوامی نمائندوں کا احتساب کریں اپنے قانون کے مطابق, وہ قانون جو انہوں نے, جس کے اندر انہوں نے ترمیم, وہ قانون جس میں ابھی بھی کچھ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن یہ ترمیم لے کر نہیں آئے. اگر نیب کا ادارہ وائٹ کالر کرائم کے اندر, ہم نہیں کہتے کہ پرفیکٹ ہے, اور میں اس کی اسپوکس پرسن بھی نہیں ہوں, اگر نیب کے ادارے کے اندر کچھ سخم ہے, اس کے اندر کچھ ویکنسز ہیں, تو کن عوامی نمائندوں نے اس ادارے کو ٹھیک کرنا تھا؟ یہ جو ہم سے پہلے حکومت کرتی انہوں نے نہیں کیا, obviously ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں کہ غلطی ہے, مانتے بھی ہیں تو یہ لوگ. آج ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر یہ اداروں پہ پریشر کی بات کرتی ہے. پاناما کیس کے اندر میں اسسٹنٹ کاؤنسل تھی, نیب چیئرمین اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ میں نواز شریف صاحب کے بارے میں کیس نہیں بنا سکتا. تو اعلیٰ عدالت کے محترم ججز نے کہا ہم تو آپ پہ رائے کر رہے تھے. تو یہ اداروں پہ پریشر ڈالتے تھے. اداروں پہ پریشر, سینیٹر مصطفیٰ کھوکھر صاحب, 2 چیزیں ہو گئی. ایک تو انہوں نے بہت واضح الفاظ میں, اب یہ الزام کہیں جو بھی اس کو نام دینا چاہے, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے ایک مسودہ, ایک ڈرافٹ بنا کے دے دیا
دیا. 38 میں سے 34 انہوں نے کہا کہ جی نیب کے قانون میں یہ جو شکیں ہیں ان میں ترمیم کر دیں, اور یہ آپ کریں گے تو پھر ہم فیٹف پہ اور دیگر معاملات پہ آپ کے ساتھ قانون سازی پر تعاون کریں گے. ایک تو یہ ہو گیا, اور دوسرا آپ ہی کی طرف سے نیب کے حوالے سے ڈیمانڈ بھی آئی کہ بھائی اس پر پابندی لگا دینی چاہیے, اس کو بند کر دینا چاہیے. تو از دیٹ دا سولوشن؟ دیکھیے سعدیہ, میرے خیال سے جب بھی ہم نیب پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے بریگیڈیئر اسد منیر مرحوم ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. ان کے ساتھ ہونے والا جو سانحہ گزرا, ان کی فیملی جس کرب سے گزر رہی ہے, ہمیں ان جو پروفیسر صاحبان جن کی میتوں کی تصاویر جو نیب کی حراست میں جن کی وفات ہوئی وہ ٹی وی پر چلی, وہ بھی سامنے ہمیں ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر وہ لاہور کے وائس چانسلر صاحب جنہوں نے نیب کے عقوبت خانوں کے بارے میں انکشاف کیا. پھر یورپین کمیشن کی رپورٹ جس میں انہوں نے نیب کے اوپر پارشل ہونے کی اپوزیشن کا جو دعویٰ ہے اس کی انہوں نے تصحیح کی, اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. پھر ہیومن رائٹس واچ کی پرسوں کی ایک رپورٹ ہے, اس میں نیب کی کارکردگی کے اوپر ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑے سیریس سوالات اٹھائے گئے. اور پھر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے. ابھی حالیہ آج سے چند ہفتے قبل سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی. اس ججمنٹ میں انہوں نے نیب کے کردار کے بارے میں, نیب کی جو پارشیلٹی ہے اس کے بارے میں جس طریقے سے جو چیزیں سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان نے بیان کی وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. اور آج سے 2 دن قبل سپریم کورٹ میں پھر ایک از خود نوٹس کاروائی میں جب جج صاحبان نے سوال کیا کہ نیب کے پاس یہ جو افسران ہیں جو تفتیش کرتے ہیں ان کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا کرمنل میٹرز میں, وائٹ کالر کرائمز میں کیا ان کی مہارت ہے, تو پتہ چلا کوئی انجینئر ہے, کوئی سول انجینئر ہے, ان کا تعلق ہی کوئی نہیں کرمنل انویسٹیگیشن سے. تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں تو اس وقت جو اس ملک کی عدالتیں ہیں, بین الاقوامی ادارے ہیں, وہ سارے نیب کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا بیانیہ رہا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس بیانیے کی وجہ سے ہی یہ حکومت میں آئے ہیں. تو پھر ہمیں اس کو بھی اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو جب یہ حکومت میں آئے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان جو کرپشن کا جو انڈیکس ہے اس کے اوپر 117 نمبر پر تھا. 2 سال گزرے 119 نمبر پر آ گیا. کرپشن پاکستان میں بڑھ گئی. اور ایک اگر عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, کیا آج بھی ہمارا کرمنل لیگل سسٹم, کیا پولیس نے رشوت لینا بند کر دی ہے, کیا ہمارا کرمنل لیگل سسٹم اس سے پاک ہو گیا ہے, کیا ہمارا جو وہ تو ان کے کچھ MNAs نے آن دا فلور آف دا ہاؤس آپ کو یاد ہوگا کہا کہ کرپشن اور رشوت جو ہے وہ لی جا رہی ہے اور ان کے ضلعوں میں کام نہیں ہوتے اس کے بغیر. اس کے ساتھ کل تو پرائم منسٹر خود لاہور میں تھے اور انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کو تسلیم کیا کہ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ پنجاب کے اندر ہم ریفارمز نہیں لے کے آ سکتے. کلچر کے نظام میں بھی انہوں نے کہا کہ کرپشن بہت ہے, کوئی تبدیلی نہیں, جی ہاں کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکے. تو جو انہوں نے وعدے کیے تھے عوام سے, وہ جب ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے ہے نہیں, میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ گفتگو کا جو محور ہے, سیاست کا جو محور ہے, وہ عوام کے مسائل اور عوام کے ایشوز پر ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ مہذب جمہوریتوں میں اگر صرف علاج ہسپتال کے اندر مہنگا ہو جائے تو حکومتوں کو جانا پڑ جاتا ہے, اگر تعلیم مہنگی ہو جائے تو حکومتوں کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر ہماری گفتگو کا محور یہ نہیں ہے کہ آپ 1 کروڑ نوکری کا آپ نے وعدہ کیا, آج ملک میں بے روزگاری, تاریخی بے روزگاری ہے. حکومت کے اپنے اسٹیٹسٹکس, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے یہ بات درست ہے, کیونکہ سیاستدانوں سے نہ صرف ٹاک شوز میں بھی بلکہ عوام جو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ان پارلیمان کے اندر, ان ایوانوں کے اندر بیٹھ کے یہ ڈسکشن ہوگی, وہاں پر بھی انفارچونیٹلی یہ عوام کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. آئی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. بریک سے واپس آ کر ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شائستہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اے پی سی کے حوالے سے آج جو خبر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اے پی سی بلانی ہے, لیکن جو پی ایم ایل این کی طرف سے تاخیر ہے اس کی سمجھ شاید ان کو بھی نہیں آ رہی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ جی اے پی سی بلاتے ہیں, نون لیگ کو بھی دعوت دے دیں گے, پتہ چل جائے گا وہ شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو یہ تاخیر کس چیز کی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے؟
सादिया, मैं 1 मिनट पहले लूंगी क्योंकि मैंने इतना मोरालिटी का लेक्चर इनसे सुना है। जी फरमाइए। तो आई थिंक मोरालिटी का लेक्चर इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 2 साल में एहतसाब के नाम पर अदारों को किस तरह इस्तेमाल किया गया है, नैब को किस तरह प्रेशर में रखा गया है, वो भी आपके हमारे सबके सामने है। आई थिंक कि अगर मोरालिटी की हम बातें करें ना, तो उनको तो उसी वक्त रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड चेयरमैन नैब हैं। और आप अगर एहतसाब की और उसकी बात करते हैं तो बताएं मुझे कि क्या हुआ अलीम खान का, क्या हुआ बाबर एवान साहब के साथ। परवेज खट्टक हैं, बाबर अता हैं, जिन्होंने पोलियो पे रिपोर्ट देनी थी, वो आज तक नहीं आई। ये जो बिलियन ट्री सुनामी, उसकी वो तो सुनामी तबाहियां फेरने को कहते हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। नदीम बाबर साहब पेट्रोल में अभी और प्रीवियसली भी जो इन्वॉल्व थे, उसका GIDC में उसका कोई जिक्र नहीं है। आमिर कियानी साहब दवाइयों में एक जगह से उठाते हैं, BRT है, मालम जबा है, काफी केसेस की बात हुई। और अभी तो छोड़ दें, आटा, चीनी, पेट्रोल छोड़ दें, तो ये किस मोरालिटी की बात कर रहे हैं, ये किस एहतसाब की बात कर रहे हैं? उस एहतसाब की जो सिर्फ लोगों की आर्म ट्विस्टिंग को, जिनको लोगों की तजलील के लिए, लोगों की पगड़ियां उछालने के लिए, लोगों के मुझे बताएं कि उसका हिसाब कौन देगा, जिस ट्रॉमे से उनके बच्चे बीवियां गुजरती हैं। कोर्ट में इनकी उठा उठा के बाहर फेंकी जा रही हैं रिपोर्ट्स। कोर्ट्स क्या कह रहे हैं? ये अगर थोड़ी सी भी शर्म और हया हो तो मेरा ख्याल नैब के चेयरमैन को, नैब के ऑफिस को ताला लगा देना चाहिए जब मौजूद हैं। अच्छा। जी यहाँ पे नैब के ऑफिस को ताला लगा दें, ठीक है, बट आप राइट, बट आप सब लोग ये बात करते हैं कि जी एहतसाब होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सो देयर हैज टू बी अ वे। आप लोगों को ही वो तलाश करना पड़ेगा कि जी सादिया बिल्कुल होनी चाहिए। नोबडी इज अगेंस्ट एहतसाब, और हम ये कह भी नहीं रहे कि यहाँ पे करप्शन नहीं है, लेकिन एहतसाब करो, अक्रॉस द बोर्ड हो, ट्रांसपेरेंसी हो। और देखिए यहाँ पे अदारे मौजूद हैं, अगर लॉ में कोई सुखम है, जैसे CRPC है, उसमें कोई सुखम है, उसमें कोई लूप होल है, उसको प्लग इन करें, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें। यहाँ पे FIA, IB, FBR, कौन सा अदारा नहीं है? अदारों को स्ट्रेंथन करें। राइट, बट उनका इशू ये ना, हुकूमत का इशू ये है, वो ये क्लेम करते हैं कि आप लोग नहीं मानते ना, आप लोग कहते हैं कि जी अपने नैब के केसेस को बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो ले आते हैं, मानते ही नहीं है, किसी चीज पर एग्री नहीं करते। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि देखें, जो भी अमेंडमेंट आएगी, जो भी आएगा, उससे किसी ना किसी को तो फायदा होगा। तो ये उसको जाती उस पर क्यों लेके जाते हैं? कल को मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत सर से पांव तक करप्शन में डूबी हुई है। अगर ये आज हमने नहीं अकल की, हमें भी कहा गया था पीपल्स पार्टी ने, सच्ची बात है, हमने उस वक्त नहीं सुना, आज ये भी नहीं सुन रहे। तो PTI भी आप लोगों के तल्ख तजुर्बात से सीख ले। सही है, सही है, ज्यादा बुरा हाल होगा। चेयरमैन की मिली भगत भी है ना, तंबी आपको मुसलसल करती आ रही है ऑपोजिशन PTI को। और मैं आखिरी आपके सवाल का जवाब दूंगी। मुझे एक चीज और याद आ गई कि ये जो आप, मैं उस पे चले आती हूँ, मैं पहले मैं इस पे जरा कमेंट ले लूँ। ये एहतसाब वाली जो बात हुई, तो मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब की एक बात याद आ गई। उन्होंने नेशनल असेंबली में कहा था कि हम शुक्रगुजार हैं ऑपोजिशन के कि उन्होंने हमारा साथ दिया है और हमसे ताउन किया है। तो वो तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन हो गई उस चीज़ से जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। जी, हमने ऑब्वियसली इन्होंने इशू रेस किया था नैब तरामीम के ऊपर, और उसके बाद फिर इन्होंने फैक्ट फॉर्स के ऊपर हमने इनको कायल किया। इन्होंने तरामीम पेश की म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल के ऊपर, हमारी इनसे बड़ी तगो-दो, बड़ी लंबी निगोसिएशंस हुई, और उसके बाद इन्होंने मिलकर हमारे साथ पार्लियामान के अंदर बिल पेश किया, और उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम एक और बात भी कहते हैं, मेरी बहन यहाँ बात कर रही हैं, एहतसाब के ऊपर बात हो रही है, तो माजी और इनके रवैयों को आप एहतसाब के जो पूरा नैरेटिव है उससे अलग नहीं कर सकते। मुझे तो लग रहा था कि अपने माजी के रवैये के ऊपर चार्जशीट पेश कर रही हैं। अब पाकिस्तान का हर शहरी जानता है कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सियासी इंतकाम के लिए नैब को उस ज़माने में एहतसाब एक्ट के अंडर वो ऑपरेट करता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। मोहतरमा शहीद क्या कहती थी कि नवाज शरीफ एक आमिर है। जरदारी साहब के ऊपर किसने जेल के अंदर टॉर्चर करवाया? इन्हीं के पार्टी के लीडरान ने। और सैफुर रहमान कौन थे, आप और मैं दोनों जानते हैं। तो ये तो इनका एहतसाब का अमल है, इसलिए इनको हमेशा शक रहता है कि हर कोई इनका लेकिन अब तो
देखें दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो गए, दोनों पार्टियां अब इकट्ठी हो गई हैं और वो चाहती हैं कि अब वो नैब में तरमीम भी लेकर आएं और उनके माजी के तजुर्बों से आप लोग भी सीखें। वो तो ये कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि किसी भी वेल डेवलप्ड डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी जमहूरियत के अंदर अवामी नुमाइंदे एहतसाब के लिए पेश होने चाहिए। अवामी नुमाइंदों का एहतसाब होना चाहिए, खसूसन ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ एक्स मुंतखब वज़ीर आज़म 3 दफ़ा करप्शन के अंदर नाअहल हुए हों, उनके एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर करप्शन के बहुत बड़े अरबान रुपए के इल्ज़ामात हों। और जहाँ तक नैब के कानून की बात है, नैब का कानून बहुत सारे लीगल मराहिल से गुजर चुका है। आला अदालत की जजमेंट ने कहा है कि ये कानून जो है वो आइन के खिलाफ नहीं है। आप लोगों को टफ टाइम देने के लिए जो एपीसी में सेनेटर मुस्तफा खोखर साहब, पहले आप ही जवाब दे दें, फिर शाइस्ता साहिबा से सवाल हुआ था, बाद में चली जाऊंगी उनकी जानिब कि ये एपीसी वाला ये खबर दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी तो बड़ी संजीदा है, इस चीज़ पर तैयार है, वो चाहती है कि सारी अपोजिशन की पार्टीज बैठे, मौलाना साहब जो हैं वो नाराज़ हैं नून लीग से भी, आपकी जमात से भी, लेकिन आप लोग नून लीग की खामोशी भी शायद नहीं समझ पा रहे हैं। सादिया, बिलाशुबा मौलाना साहब का एक सख्त मौक़िफ़ है और वो पहले दिन से उनका मौक़िफ़ है। वो चाहते थे कि दीगर से अपोजिशन की जमातें कौमी असेंबली का हल तक ना उठाएं, रिजाइन कर दें। ये पहले दिन से उनका मौक़िफ़ था, लेकिन जो दीगर सियासी जमातें थीं उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा कीजिए, इस तरह निज़ाम को ख़तरा डालने वाली सियासत हमें नहीं करनी चाहिए। और फिर वो उससे लेटर ऑन वो मुत्तफ़िक हुए। तो गुजारिश ये है कि अगर तो हुकूमत एपीसी एक छोड़ के 15 एपीसीज हो जाएं, अगर हुकूमत पॉपुलर है तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हुकूमत अनपॉपुलर है तो फिर हुकूमत को घबराना भी चाहिए। जो अनपॉपुलर हुकूमतें होती हैं, और पाकिस्तान में हमने देखा है कि ये बहुत जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं ये टाउट करते हैं, कहते हैं, बरमला कहते हैं कि हम 1 पेज पर हैं। बिलाशुबा आपको जितनी हिमायत हासिल रही पाकिस्तान में, शायद ही ऐसी हिमायत किसी और हुकूमत को हासिल हुई हो, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट भी कभी अनपॉपुलर हुकूमतों के साथ नहीं खड़ी होती, चाहे वो बेशक उनके अपने भी क्यों ना हो। हमने देखा मुशर्रफ के मामले में कि जब मुशर्रफ अनपॉपुलर हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट एक साइड पर हो गई। इसी तरह याह्या खान और यूसुफ खान का एग्जांपल्स हमारे सामने। तो आप समझते हैं कि ये आप कह रहे हैं कि अनपॉपुलर हो चुके हैं या उस जानिब सफर कर रहे हैं, हो गए हैं अनपॉपुलर इनकी हुकूमत? का जवाब तो मैं समझता हूँ, मैं तो क्योंकि अपोजिशन में हूँ, मेरा काम है हुकूमत को क्रिटिसाइज करना, लेकिन इसका बेहतर जवाब जो है वो आप जरा स्टूडियो से बाहर चले जाएं, किसी जगह बाजार में चले जाएं या किसी ऐसी जगह जहां पर कुछ लोग खड़े हों, उनसे पूछ लीजिए कि हुकूमत कामयाब है या नाकाम है। मुल्क में इस वक्त कोई एक ऐसा शोबा जिंदगी नहीं है जिसमें आप कह सकें कि हुकूमत ने बड़ी कारकर्दगी दिखाई और अवाम मुतमईन है। सिर्फ बाहर निकलने की देर है और पूछने की देर है अवाम से। वो आपको मेरे से ज्यादा इसके ऊपर बेहतर जवाब दे देंगे कि ये कितने। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि अवाम जो है वो ये इस चीज का बेहतर जवाब देगी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि एपीसी में आप लोगों को नून लीग की तरफ से कुछ मुस्बत जवाब मिला, आएंगे नहीं आएंगे? जी, बिलावल साहब की मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी, जब वो लाहौर में थे हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले, और ईद से पहले उनकी ये मुलाकात हुई थी और तय यही हुआ था कि ईद के बाद जो एपीसी है वो बुलाई जाएगी और उसके जो मुतवक्किल जो एजेंडा था उसकी ऊपर। लेकिन ईद के बाद से अभी तक हम देख रहे हैं कि वो सारा मामला हवा में है। तो अगर नून लीग की तरफ से खामोशी रहती है और ताखीर ऐसे ही जारी रहती है तो फिर आप लोग इनको दावत दें, शामिल हो नहीं हो, आप लोग एपीसी कॉल कर लेंगे? देखिए सादिया, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त अवाम में शदीद इर्ताश है, अवाम के अंदर बहुत एक रिएक्शन मौजूद है और पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर उस रिएक्शन को चैनलाइज ना किया तो उसके नतीजे में पॉलिटिकल पार्टीज अपने डिस्कनेक्ट को अवाम के साथ फिर बाद में जस्टिफाई नहीं कर सकेंगी। इस वक्त अवाम बेरोजगारी से परेशान है। मैं आपके पिछले हिस्से में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की मैंने फिगर दी, 66 लाख लोग बेरोजगार हुए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं अब तकरीबन 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं जब से ये हुकूमत वजूद में आई है। कहाँ गई 1 करोड़ नौकरी? आप कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम कि एपीसी कॉल की जाए और ऑपोजिशन पार्टीज बैठें, बट मेरा ब्रेक आ रही है, मुझे बस क्विकली ये हाँ या ना में थोड़ा बता दीजिए कि अगर पीएमएलएन की ताखीर जारी रहती है, नहीं आती है, तो विद और विदाउट पीएमएलएन आप लोग जाएंगे, एपीसी बुलाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है वो शमूलियत इख्तियार करेंगे और उनसे हमारे राब्ते हैं, मुसलसल राब्ते हैं
اور وہ شمولیت اس میں اختیار کریں گے اور بہت جلد وہ اناؤنس بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، رائٹ. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک. بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شائستہ صاحبہ، وہ جب ملاقات ہوئی تھی بلاول صاحب کی شہباز شریف صاحب سے، اور اسی طریقے سے اے پی سی کا ذکر ہوا تھا اور اپوزیشن کی مل کر ایک احتجاجی تحریک ہونی چاہیے، اس کا ذکر کیا گیا، تو شہباز شریف نے کہا کہ اب یہ جو جوان کندھے ہیں، بلاول صاحب کو اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں گے اور یہ لیڈ کریں گے. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ بلاول صاحب کے جوان کندھے جو ہیں وہ ذمہ داری اٹھائیں، آگے چڑھیں اور پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ پتہ چلے کہ شہباز شریف صاحب ہے ہی نہیں، ان کی جماعت ہے ہی نہیں؟ سعدیہ، ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ بھائی چارہ میں اور محبت سے مطلب ایک بات کی ہوئی تھی، وہ لوگ مسلسل رابطے میں ہیں اور یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے کہ اے پی سی ہونی ہے. اور ابھی آج ہی احسن اقبال کے بیانات، ان کی پریس کانفرنس کے اور اس کے بعد وہ چل رہے تھے کہ آج کل میں ہی رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں مطلب بات چیت ڈیسائیڈ ہوگی کہ کیا منیمل ایجنڈا کون سا ہے اور کیا رکھنا ہے اور کس طرح ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پارٹی میں اپوزیشن میں کوئی فرق ہے یا کوئی نہیں. تھوڑی وہ جو دیکھیے ڈفرینس. اچھا چلیں یہ بتا دیں کہ یہ جو رہبر کمیٹی ہے یا اے پی سی ہے، جو بھی آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں احتجاجی تحریک، اس کی بنیاد کیا ہے یا اس سے اچیو کیا کرنا ہے؟ حکومت کو گھر بھیجنا ہے، سڑکوں پر آنا ہے، تھرو پارلیمنٹ کوئی چیز کرنی ہے، پہلے بھی کہا ارلی الیکشن کا مطالبہ کرنا ہے؟ دیکھیں سعدیہ، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، اور وہ جیسے ابھی مصطفیٰ نے کہا کہ آپ باہر نکل کے کسی سے، بزنس مین سے، کسی سے پوچھ لیں. یہ حکومت جس طرح چل رہی ہے اس طرح پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. مزید اس طرح ٹائم گزارا جائے اور اتنا انریپیریبل لاس ہو جائے گا کہ کوئی سنبھال نہیں سکے گا پھر. تو بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے بیٹھ کے کہ کس طرح ہم نے اپنے گول کو اچیو کرنا ہے، یہ فیصلے ہونے، یہ بات ہونی ہے. گول کس طرح حکومت گھر جائے، یہ ہے نا اچیو آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے، حکومت ختم ہونی چاہیے. اب وہ کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگ ڈیلیبریٹ کریں گے اس پہ؟ سعدیہ بالکل ڈیلیبریٹ کریں گے. اور سعدیہ دیکھیں، آپ کو مصطفیٰ نے بھی کہا کہ ہر کانسٹیٹیوئنسی کو لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں جو پارٹیز ہیں، اور اگر وہ آج لوگوں کے جذبات کی عکاسی نہیں کریں گی، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، اور ملک کو مطلب ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں جو ملک کا حال بن رہا ہے، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. تو وی ہیو ٹو. چلیں ملیکہ صاحبہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا مزید تماشا نہیں دیکھ سکتے. آپ لوگ جس طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں، ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو یہ اے پی سی جو ہے کال کی جا رہی ہے، اپوزیشن پارٹیز عوام کی امنگوں کے مطابق اب ڈیسائیڈ کریں گی. ہم دیکھیے، پہلی بات تو سعدیہ یہ ہے کہ مرتضیٰ میرے کالیگ ہیں، میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ اعتزاز احسن صاحب کا جو بیانیہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بارے میں، اس کے اوپر یہ ضرور غور کریں کہ جو لوگ ان پہ 40 سال سے کرپشن کے الزامات لگا رہے تھے، آج ان کے ساتھ مل کر عمران خان کے صاحب کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر رہے ہیں، شاید ان لوگوں پہ ان کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا. تو یہ آپ کا مصطفیٰ صاحب کو مشورہ ہے بیکاز ہی از مائی کالیگ، سو میں ان کو مشورہ دوں گی کہ ضرور زیر غور رکھیں ان کی ماضی کے رویے کو. آگے یہ خود سمجھدار ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس کیا ملٹی پارٹی کانفرنس بھی مشکل ہے. اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، یہ ان کا آئینی استحقاق ہے، یہ ان کی رائٹ ہے، ضرور کریں. لیکن جب بھی یہ اپنی کوئی کانفرنس کریں اس کو پاکستان کے عوامی ایشوز کے اوپر بیس کریں، نہ کہ اپنے احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے. کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب ان کے اوپر احتساب کا دائرہ تنگ ہوتا ہے، تب ان کی جو سو کالڈ آل پارٹی کانفرنس ہے اس کے اندر ایک انکریز آتا ہے اس کی پیس کے اندر. تو تاثر یہی ہے، عوام کو بھی یہ لگتا ہے اور ہمارا بھی یہی بیانیہ ہے کہ ان کا احتساب کے عمل سے ان کی آل پارٹی کانفرنس لنکڈ ہے. دوسری بات، یہ پرفارمنس ہی کر رہے تھے. دیکھیں، ہم ان کی باتوں کے اوپر، ان کی سٹیٹمنٹس کے اوپر رائے نہیں کریں گے، ہم اعداد و شمار کو دیکھیں گے. آج ہی پاکستان کی جو موڈیز کے اندر رینکنگ تھی اس کو مثبت کو برقرار رکھا گیا ہے، جو ان کے دور حکومت میں نیگیٹو کے اندر، منفی کے اندر چلی گئی. بالکل رکھا گیا. اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت
خوش آئین بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے منشور کی بہترین طریقے سے عکاسی بھی کر رہے ہیں, اس کو آگے بڑھا بھی رہے ہیں. ہم نے پہلی دفعہ معیشت کے اندر توازن پیدا کیا. جس قسم کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہمیں دیکھے گئے, اس کو بائی 79% ریڈیوس کیا. تعلیم کے ایک نصاب کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر جو کلائمیٹ فرینڈلی پروجیکٹس ہیں, ڈیمز ہیں, ان کا جو اجرا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے منشور پہ عمل کر رہے ہیں, اور بہت سارے اعتراض بھی ہوگا, اپوزیشن کو بھی ہوگا, عوام بھی اعتراض کرتی ہے بہت ساری چیزوں پر. جس طرح مہنگائی ہے, آٹا چینی قیمتیں مستحکم نہیں ہوئی, دوائیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ہم تنقید سے بالکل نہیں گھبراتے, اور اپوزیشن کا کام ہے کہ مثبت طریقے سے ٹریجری بینچز کی گورنمنٹ کی پرفارمنس پر تنقید کریں. بٹ عوام کی جو تنقید ہے نا, اس کو ضرور سیریس لے لیں, جو عوامی ایشوز پر ہے, ایٹ لیسٹ جو اکانومی اور مہنگائی کی حد تک ہے. مصطفیٰ صاحب, سب سے پہلے تو ملیکہ صاحبہ نے جو مشورہ دیا ہے, میں چاہوں گی اس کو آپ نے کتنا سنجیدہ لیا ہے وہ بتائیے, کیونکہ اعتزاز صاحب بھی آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے آپ شہباز شریف صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پہ, PMLN پہ. یہ بتاتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. دیکھیے, ماضی میں بہت سے سیاسی اتحاد بنے, ARD, MRD, پاکستان کی اگر آپ سیاسی تاریخ دیکھیں تو اس میں مختلف سیاسی نظریات رکھنے والی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی اپنے مخصوص اہداف کے لیے. ہم کوئی بھی غیر آئینی طریقہ بالکل اختیار نہیں کریں گے. جیسے میں نے پہلے کہا, یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے, ان پاپولر حکومت کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو آپ کشمیر پالیسی دیکھ لیں, کشمیر کے اوپر جو ایک میسو فیلئر رہا حکومت کا, کس چیز کو آپ ان کا وہ کریں گے. یہ چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں, یہ لاک ڈاؤن والی پالیسی, اس میں جو سختیاں تھی, ریسٹرکشنز لفٹ کرنا, وہ پالیسی ٹھیک نظر آ رہی ہے؟ کچھ ڈاکٹرز کے کنسرن سامنے آئے ہیں. کوئکلی, بیکاز میرے پاس ٹائم بہت. دیکھیے, اس میں میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. اس میں رائے, معتبر رائے جو ہے وہ ہیلتھ ایکسپرٹس کی ہے, وہ ڈاکٹرز کی ہے. ہم میں سے کوئی بھی میرے خیال سے یہ اہلیت نہیں رکھتا. اگر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, ہیلتھ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں, تو ہمیں ان کی بات کہ سوچنا پڑے گا, اس کو ریویو ہونا چاہیے. شائستہ صاحبہ, یور کامنٹ آن دس. جی, میں بھی بالکل کہوں گی کہ دیکھیں, جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے ہیں, اصل میں اس حکومت کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ سیلیبریشنز بہت پہلے شروع کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب تقریر کر کے UN سے آئے تھے تو ہم اتنے خوش تھے, اور ہم نے ایسا تاثر دیا تھا کہ جیسے ہم نے کشمیر فتح کر لیا ہے, اور اس کے بعد پھر جو 370 اور 35 ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو ابھی بھی آئی فیل کہ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے, اور اللہ ہمارے سب کے ساتھ شامل حال رہے. اس میں گورنمنٹ کی یہ اچیومنٹ ٹھیک ہے, سیرا لیتے ہیں, یہ لے لیں, ہاں, ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ. بالکل صحیح ہے, بٹ یہاں پہ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس کے بعد جو عوام کا رویہ ہے وہ بھی بہت irresponsible ابھی نظر آ رہا ہے. آج آپ نکلیں بازاروں پر, سڑکوں پر, کسی بھی شہر میں, آپ کو ایسے لگے گا کہ کرونا جیسے ختم ہو گیا ہے. وہ تو ٹرکلنگ ڈاؤن ہوتی ہے نا, جب حکومت کہتی ہے ہم سب کچھ کھول رہے ہیں, اب بالکل سب ہوٹلز, ریسٹورنٹ, سینماز, آپ یہ کہہ رہی کہ حکومت کے اس اعلان کے بعد عوام جو ہے وہ یہ کر رہی ہے, رائٹ؟ لاسٹ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے محترم ممبران اپوزیشن کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے اچھے اقدامات کو سراہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کی اور ہماری حکومت کی کامیابی ہے کہ ہم نے وبا سے اچھے طریقے سے مقابلہ کیا, جو ہم نے پالیسیز مرتب کی, جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا رول تھا, اسی کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر کرونا کیسز کا جو کمی ہے, جو اموات کے اندر کمی ہے, اور جس طرح ہماری معیشت کے اندر بھی, ایکسپورٹس کے اندر بھی اضافہ ہوا, جس طرح معیشت بھی واپسی کے اوپر گامزن ہے, یہ ہماری ہی پالیسیز کا جو اجرا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو ان کے اندر اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اس کا اعتراف کریں, اور آئندہ بھی ہم یہ جنگ تبھی جیتیں گے جب عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ریویو کریں گے یہ تمام چیزیں, کیونکہ ابھی تو ساری دکانیں وغیرہ کھل گئی ہیں, ویکینڈ وغیرہ کا جو ٹائم تھا وہ بھی اب خیر وہ اٹھا لیا گیا. کھولا اس لیے بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ جو معیشت ہے اور جو عوام کی بے روزگاری کی مجبوریاں ہیں اس کے لیے اہم ہے کہ ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں. لیکن بہت بہت شکریہ ملیکہ بخاری صاحبہ, شائستہ پرویز ملک صاحبہ اور سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. اجازت دیجیے, خدا حافظ.